بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تقصیرات سے درگزر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ علم اور عمل کے درمیان حسین امتزاج پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مقصدیت سے مالا مال فرمائے اور اس کی افادیت کو عام اور تام فرمائے۔ اس پروگرام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیں اور کچھ کام کی باتیں، ضروری اور مفید باتیں پیش خدمت کرنے کی توفیق سے نوازیں، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں پورا دین تو نہیں سکھایا جاتا، لیکن پورے دین پر عمل کرنے کے لیے کچھ طریقے ضرور ایسے بتائے جاتے ہیں کہ ان طریقوں پر انسان اگر عمل پیرا ہو جائے اور ان باتوں سے انسان اگر رہنمائی حاصل کرے تو انشاءاللہ تعالی مکمل دین اسلام کی پاسداری اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق صحیح راستے پر گامزن ہونے کی توفیق انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اہم موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مدرسہ ہوتا ہے، اس میں عالم دین بننے کے لیے قرآن اور سنت کے تمام علوم سے بہرور ہونے کے لیے 8-10 سال 15 سال تک کا طویل عرصہ کسی کو دینی مدارس کی باغ و بہار فضا میں گزارنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور پورا علم دین حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ پورا تو نہیں کہنا چاہیے، شدھ بدھ ہو جاتی ہے اور خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے، پورے دین کے بارے میں ایک وسیع معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو صرف اس کام کے لیے بھی 10-15 سال کا طویل عرصہ انسان کو مکمل طور پر علم دین کی آغوش شفقت میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول انتہائی مفید، انتہائی ہم سب کے لیے سبق آموز بھی ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ علم اپنا تھوڑا سا حصہ، معمولی سا حصہ بھی اس وقت تک تمہیں نہیں دے گا جب تک تم اپنے آپ کو پورا اس کے حوالے نہ کر دو۔ سبحان اللہ العظیم۔ علم اپنا تھوڑا سا حصہ، بعض حصہ بھی اس وقت تک انسان کو نہیں دیتا جب تک انسان اپنے آپ کو پورا اس کے حوالے نہ کر دے۔
انسان اپنے آپ کو پورا علم دین کے حوالے کرتا ہے، علم دین کے سپرد کرتا ہے، پھر علم دین بہت تھوڑا سا حصہ انسان کو دیتا ہے اپنے خزانے میں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتنا ہی زبردست ہے کہ العلم عز لا ذل فیہ، العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ۔ علم ایک ایسی عزت کا نام ہے، علم ایک عزت ہے، اللہ اکبر، سراپا عزت ہے علم، لا ذل فیہ، اس میں ذلت اور رسوائی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ علم ہے ہی قیمتی، قابل تعظیم اور سراپا عزت ایک چیز ہے۔ لا ذل فیہ، ذلت کا کوئی نام و نشان اس میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یحصل بذل لا عز فیہ، لیکن یہ علم حاصل ہوتا ہے ہر ایسی ذلت و خاکساری سے کہ جس میں عزت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ علم ہے تو عزت، لیکن حاصل کرنے کے لیے انسان کو اب بہت پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوششیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، فقر و فاقہ برداشت کرنے کی نوبت آتی ہے، قربانیاں دینے، مشکلات کو جھیلنے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی نوبت آتی ہے۔ پوری زندگی علم دین کے لیے لوگوں نے قربان کر دی ہے۔ ایک ایسی طویل داستان ہے کہ اس پر دنوں باتیں کی جا سکتی ہیں، اور ایسی روح پرور داستان ہے کہ واقعی دل کسی اور کائنات میں چلا جاتا ہے۔ مولانا ابن الحسن عباسی نے حفظہ اللہ تعالی کتاب لکھی ہے متاع وقت اور کاروان علم، اس میں کچھ تفصیلات آ گئی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب قیمت الزمن کے نام سے عربی میں چھپی ہے، اس کا چربہ بھی انہوں نے اس کتاب میں رکھ دیا، اور بے شمار اہل علم کے حالات اور کوائف اس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیے کہ انسان اس کتاب کو پڑھنا شروع کرے تو چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ انداز بیان انتہائی دلچسپ۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ کا وقت کم لے گی، لیکن زیادہ وقت آپ کو دے گی یہ کتاب۔ ایسے ایسے بزرگان دین اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے علم کی تعظیم صحیح معنوں میں کی ہے، علم کو عزت دی۔ العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے زانو تلمذ طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، عاجزانہ اور طالب علمانہ حاضری استاذ کے سامنے دینے کی نوبت آتی ہے۔ انسان جب تک اپنے آپ کو فنا نہ کر دے، اپنے اساتذہ کرام کی عزت اور عظمت دلوں میں اچھی طرح نہ بٹھائے، اس وقت تک علم دین پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ اساتذہ کرام کی خدمت کو انسان اگر اپنے لیے اختیار کرے تو غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ علم دین عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق ادا کرتے ہوئے علم دین کی حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پچھلے دنوں حضرت مولانا سلیم دھرات صاحب دامت برکاتہم جو لیسٹر کے اسلامک دعوہ اکیڈمی کے سربراہ ہیں اور بہت بڑی اصلاحی، روحانی اور عظیم علمی شخصیت ہیں، تو ان کا ایک خطاب علماء کرام کی قربانیوں کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا۔ واقعی دلوں
کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے یہ خطاب، اور ساری باتیں ہمارے علم میں آئی، درد دل سے ان کی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ علماء کرام کی قربانیاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس علم دین کی امانت کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، کتنی خواہشات ہیں جو زیر زمین دفن ہو گئیں، اور کتنی تمنائیں ان کے دل میں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان تمناؤں کو انہوں نے دفن کر دیا۔ ان خواہشات کا، ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ ان خواہشات کا جنازہ بھی نکلا، زندگی گزر گئی۔ وہ بھی گوشت پوست کے انسان تھے، کھانے کی طرف رغبت، ماکولات اور مشروبات کی طرف رغبت ان کو بھی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کر، روکھی سوکھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، تنگی اور ترشی کی زندگی گزار کر علم دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اس انداز میں اس دین کو اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی کہ سبحان اللہ العظیم ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی کاندھوں پر ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جو حفاظت قرآن کا وعدہ ہے، حفاظت علم دین کا وعدہ ہے، حفاظت دین کا وعدہ ہے، وہ کسی اور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا بھاری برکم ذمہ داری پوری نہیں فرمائی۔ یہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لی، وہ اپنے ہی کچھ بندگان باوفا کو اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی فوجیں بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کسی ذرے کو چمکا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آفتاب کو بھی بے نور کر سکتا ہے۔ تو علم دین کے لیے کچھ لوگوں کو چنا، علم دین کے لیے کی قربانی کی خاطر ان کی زندگیاں گویا اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں قبول فرمائی، اور وہ زندگیاں دین کے لیے، علم دین کے لیے، علم وحی کی حفاظت کے لیے، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے علوم کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا خرید لی، اور یہ زندگیاں نچھاور ہو گئیں، قربان ہو گئیں، فدا ہو گئی، اور دین کی نظر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک فرمائے ایسی زندگیوں، مبارک ہو ایسی زندگیوں کو جو زندگیاں علم دین کے لیے وقف ہو کے رہ گئی، جو زندگیاں قرآن کریم کے تحفظ میں، قرآن کریم کے علوم کے تحفظ میں، حدیث کے الفاظ کی حفاظت میں، حدیث کی اسناد کی حفاظت میں، حدیث کے معانی کے تحفظ میں، فقہ کی گرہیں کھولنے میں، مشکل مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کرنے کی کوششوں میں جو زندگیاں گزر گئیں، وہ زندگیاں واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ اور یہ ایک طویل داستان ہے، جو قربانیوں کی داستان، جو خواہشات کو قربان کرنے کی داستان ہے، ان قربانیوں سے بھری داستان کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم تک قرآن اور سنت کے علوم اور مبادی علوم اور مبادی فنون سب ہم تک پہنچے ہیں، اور ان سے خوشہ چینی کی کامیاب کوشش ہم سے ہو پا رہی ہے۔ میں اعلام الموقعین کے نام سے حضرت علامہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، تو اعلام الموقعین پہلی جلد
صفحہ نمبر 8 میں انہوں نے فضل فقہاء الاسلام و منزلتہم کے عنوان سے ایک سرخی قائم کی. اس کے کچھ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ قرآن اور سنت سے اب ہمارے جو بے شمار مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے حضرات فقہاء کرام نے، فقہاء اسلام نے جو غیر معمولی کوششیں کیں اور جو زبردست کارنامے سر انجام دیے، ان کی تھوڑی سی تفصیل اور تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ان کی قدر و منزلت کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ان حضرات فقہاء کرام نے، ان بزرگان دین نے، ان اللہ والوں نے علم کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں. اللہ اکبر. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ القسم الثانی فقہاء الاسلام ومن دارت الفتية على اقوالهم بين الانام الذين خصوا باستنباط الاحکام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الارض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدى الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه أولو الأمر هم العلماء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء وهو الرواية الثانية عن أحمد. والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء. الله أكبر. الامام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ القسم الثانی، دوسری قسم فقہاء کرام ہیں اور جن کے اقوال ہی کی بنا پر لوگوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو فتویٰ جن کے قول، جن کے اقوال کی بنیاد ہی پر دیا جاتا ہے. ومن دارت الفتية على اقوالهم بین الانام. اللہ اکبر. یہ آپ اندازہ لگائیے جن کو اللہ تعالیٰ نے احکامات کے استنباط کے لیے، احکامات کا استنباط کرنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکم نکالنا، اس کو استنباط کہا جاتا ہے، استخراج کہا جاتا ہے. تو احکامات کے استنباط اور مسائل کے استخراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، یعنی استخراج مسائل اور استنباط احکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو خصوصی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرام، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، حرام اور حلال کے اصول متعین کرنے کی طرف انہوں نے خصوصی توجہ دی تھی. ان کی مثال کیا فرمایا کہ فہم فی الارض بمنزلۃ النجوم، بمنزلۃ النجوم فی السماء. یہ آسمان میں جس طرح ستارے چمکتے ہیں تو زمین میں ان کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. سبحان اللہ، ستاروں کے مانند ہے وہ.
یہتدی بہم الحیران فی الظلماء، جن ستاروں کے ذریعے اندھیروں میں ان لوگوں کو راستہ نصیب ہوتا ہے، صحیح راہ سجھائی دیتی ہے، کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو، بھٹکنے والوں کو جس طرح ستاروں کی روشنی سے راستہ ملتا ہے۔ آج کل یہ صورتحال عام نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہزاروں سال اس طرح گزرے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے ابھی روڈ میپ اور پھر نیویگیشن اور یہ وہ سلسلہ ہے، پھر راستے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی عمر کا زیادہ تر حصہ اس طرح گزرا ہے۔ لوگ جب ہزاروں میل کی مسافتیں طے کرتے تھے، لمبا سفر جب کرتے تھے، دور دراز علاقوں میں جانا ہوتا تھا، ملکوں کا سفر ہوتا تھا، اور لوگ پیدل یہ سفر طے کرتے تھے۔ کبھی گھوڑا ہوتا تھا، کبھی گدھا ہوتا تھا، کبھی کوئی اور جانور ہو گیا، لیکن اکثر و بیشتر سنگلاخ پہاڑیوں کو عبور کرنا اور پانی کو عبور کرنا، اور ساتھ میں توشہ ہوتا تھا، زاد راہ کے طور پر کچھ سامان ہوتا تھا، اور اس طرح لوگ طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ آج کل مواصلات کا اتنا عظیم نظام وجود میں آ چکا ہے، اور رابطے اتنے آسان ہو گئے ہیں، ملکوں کا سفر ماشاءاللہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ ہاں، مہینے لگتے تھے، سال لگتا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سفر اتنا آسان ہونے کے باوجود آج کل ہم علم دین کے حصول کے لیے اتنے ملکوں کا سفر نہیں کرتے، اور نہ اس کی ہمت اور برداشت اور حوصلہ ہے ہمارے پاس۔ لیکن اس زمانے میں آپ ذرا دیکھ لیجئے گا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے سفر کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی۔ ہمارے تو اساتذہ بس گنے چنے ہیں، تو کتنا علم ہم نے حاصل کیا۔ اس زمانے میں جب سفر اتنا آسان نہیں تھا، کتنی مشکلات عبور کر کے اور طویل مسافتوں کی صعوبتیں برداشت کر کے سفر کرنا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں 4000 سے زیادہ اساتذہ، اور وہ بھی مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوں، علم کے لیے کتنا سفر کیا ہوگا۔ اس پر مزید باتیں ہوں گی، اور اہم باتیں آج کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔